السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین. اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت لا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھے. آمین یا رب العالمین. Why can't I get what I want؟ زندگی میں مجھے وہ کیوں نہیں ملتا جو میں چاہتی ہوں؟ اگر ہم میں سے ہر کوئی تھوڑی دیر کے لیے اپنے سے یہ سوال کرے تو ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگوں کے ذہن میں ایک کیفیت یہ آئے کہ بہت نوازتا ہے میرا اللہ مجھے، اور کبھی کبھی تو ادھر میں سوچ رہی ہوتی ہوں اور ادھر میرا رب مجھے عطا کر دیتا ہے. بٹ یہ بھی حقیقت ہے کہ کچھ ایسی چیزیں یا کچھ ایسی دعائیں جو شاید میں بہت ڈیسپریشن سے کر رہی ہوتی ہوں. ظاہر ہے آپ زندگی میں کچھ دعائیں کچھ ایکسٹرا آرڈینری ڈسپریشن سے کرتے ہیں، اور وہ ڈسپریشن آپ کی خواہشات سے بھی کنیکٹڈ ہوتا ہے. بیکاز آپ جو مانگ رہے ہوتے ہیں وہ جنرل خیر نہیں ہوتی ہے، وہ ایک اسپیسیفک خیر ہوتی ہے جو آپ ایکسکلوسیولی اپنے لیے مانگ رہے ہیں. اور آپ نوٹ کرتی ہوں گے، اور آپ سب نے نوٹ کیا ہوگا کہ بعض اوقات ہم کوئی چھوٹی سی چیز مانگتے ہیں اور امیجیٹلی دعا پوری ہو جاتی ہے، اور انسان اسپونٹینیسلی سوچتا ہے شاید میں کچھ اور مانگ لیتی. تو ایک دم سے یہ جو خیال آتا ہے، اور پھر اچانک انسان سوچتا ہے کبھی کبھی جب دعائیں چھوٹی چھوٹی ایسے پوری ہوتی ہیں کہ اللہ ایک دعا تو میں آپ سے اتنے سالوں سے مانگ رہی ہوں، وہ تو پوری نہیں ہو رہی. آتا ہے کتنا بھی بڑا بلیور ہو، کتنا بھی بڑا مومن ہو، کوئی بہت نیک انسان ہو، کسی کے بھی دل میں اس طرح کا سوال آ سکتا ہے. تو اس سوال کی ڈیپتھ کو سمجھنا تاکہ آپ اس زندگی کے اندر اپنی پلیسمنٹ کو سمجھیں. ایک سیدھی سی بات جو سب سے پہلا پوائنٹ آپ کے ذہن میں آنا چاہیے جب یہ سوال آتا ہے کہ مجھے وہ کیوں نہیں ملتا جو میں بہت ڈیسپریشن سے چاہتی ہوں، تو اس کا سیدھا سا جواب جو قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھ سکتی ہوں. نمبر 1، دنیا اسینشلی پرفیکٹ ہی نہیں ہے. ہم دنیا میں سرٹن تھنگس، کچھ چیزیں چاہتے ہیں اور بہت خواہش سے چاہتے ہیں، وہ نہیں مل رہی ہوتی ہیں. اور کچھ ایسی چیزیں جو ہمیں نہیں چاہیے ہوتی وہ ہمیں مل جاتی ہیں. مثال کے طور پر ہو سکتا ہے جو آپ کی خواہش ہو وہ نہ ملے بٹ کچھ اور مل جائے. آپ کی خواہش کے مطابق نہ ملے، آپ کی خواہش کے علاوہ مل جائے. وہ بھی نعمت تھی جو آپ مانگ رہی تھیں، لیکن وہ بھی نعمت ہے جو آپ کو مل گیا ہے. بٹ جو مانگ رہی تھی اس کے ساتھ ڈیزائر اٹیچ. ایسے میں انسان کبھی کبھی ایمان کے باوجود تھوڑا بجھ سا جاتا ہے. بیکاز ہماری توقعات ہوتی ہیں نا کسی خواہش کے ساتھ، تو ہمیں لگتا ہے کہ اگر یہ مجھے مل جائے گا آئی ول بی مور ہیپیئر. ٹھیک ہے میں ابھی بھی خوش ہوں، ٹھیک ہے مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، ٹھیک ہے میں ملینز اینڈ بلینز سے بہتر ہوں. بٹ جہاں میرا دل تھا وہاں میری کچھ توقعات ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ اگر یہ ملتا تو شاید زندگی میں کوالٹی، ایکزیوبرنس، ایک خوشی کی
خاص کیفیت زیادہ ہوتی ہے۔ تو ایسے میں جب یہ خیال آیا کرے سب سے پہلے اپنے آپ کو بتایا کریں یا آئی مائٹ بی رائٹ کہ مجھے یہی ملتا تو میں زیادہ خوش ہوتی، بٹ یہ دنیا ہے اور یہ اس کی نیچر ہے کہ یہ پرفیکٹ نہیں ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ دنیا پرفیکٹ نہیں ہے اور دنیا کے مقابلے میں آخرت خیر و ابقا، بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے، تو اب دنیا بہتر نہیں ہے اس میں یہ نہیں ہوتا کہ میں کہوں اس کی زمین اچھی نہیں ہے، اس کی مٹی اچھی نہیں، اس کا انوائرمنٹ اچھا نہیں، اس کا گیس پروپورشن اچھا نہیں، اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے نیچرل ریسورسز رکھے ہیں وہ اچھے نہیں۔ جب ہم کہتے ہیں دنیا پرفیکٹ نہیں ہے ان اٹس نیچر، تو اس کا ڈائریکٹ تعلق میری زندگی سے ہوتا ہے۔ جب یہ قرآن کہتا ہے کہ آخرت بہتر ہے دنیا کے مقابلے میں، اٹس بیسیکلی ناٹ جسٹ ود دا ٹاپوگرافی آف دس ارتھ، اٹس بیسیکلی اے انسان، تمہاری اس دنیا کی زندگی کے مقابلے میں تمہاری آخرت کی زندگی بہتر ہے، یعنی اس دنیا کی زندگی میں تم کو پرفیکشن نہیں ملے گی۔ قرآن کئی جگہ پر یہ بات کرتا ہے اور یہ دنیا کی حقیقت انسان کو اپنے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے، پھر آپ بہت سی کیفیات کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ کیسے ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں، جیسے مثال کے طور پر ایکسیپٹ کرنے کے بھی تو مختلف فارمز ہو سکتے ہیں نا۔ مثال کے طور پر میں کہوں کہ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ کسی کی بھی زندگی پرفیکٹ نہیں ہے، اینڈ تھنک اباؤٹ وین آئی ایم سیئنگ کہ ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ ایک جگہ میں نے امیجن کیا ہاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم has accepted it کہ دنیا پرفیکٹ نہیں ہے and his life is not perfect. How حضرت عمر، حضرت علی، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین، انہوں نے کیسے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا، اور آج میں یہاں کھڑی ہوں اپنی زندگی میں 2024 میں اور قرآن کے سامنے بیٹھی ہوں، میں نے اس چیز کو اپنی زندگی کے لیے کیسے ایکسیپٹ کیا کہ میری زندگی پرفیکٹ نہیں ہو سکتی بیکاز یہ اس دنیا کی زندگی۔ دیکھیں، اس کیفیت کو، اس ایکسیپٹنس کو آپ الگ الگ طرح دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، ہو سکتا ہے ایک مسلمان کلمہ گو، ایمان والا، اللہ سے محبت کرنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا، اسلام کے راستے پہ چلنے والا، اس چیز کو ایکسیپٹ کرے لیکن 2 سال کے بچے کی طرح ایکسیپٹ کرے۔ کیسے؟ امیجن کریں ایک 2 year old چائلڈ، اس کی اماں اس کو سالڈز میں جہاں پروٹینز کھلاتی ہیں وہاں وہ اس کو ویجیٹیبلز بھی کھلاتی ہیں، اور اس لیے کھلاتی ہیں کہ اس کی باڈی نیوٹریشن ریکوائرمنٹ یہ چاہتی ہے کہ اس کی اماں صرف اس کو پروٹین ڈائٹ نہ دیں، کاربز بھی دیں اور ڈفرینٹ منرلس بھی دیں، جس کے لیے وہ اس کو کبھی فروٹس کھلاتی ہیں، کبھی وہ اس کو ویجیٹیبلس کھلاتی ہیں۔ اب آپ امیجن کریں، وہ ہمارے بچپن میں بھی آتے تھے، میش کیرٹ، میش پوٹیٹو، میش بیٹ روٹ، ہم سب نے کھائے ہوئے ہیں بچپن میں، اور ہم نے اپنے بچوں کو بھی خوب کھلائے ہوئے ہیں۔ وہ گلاس جار میں میش ویجیٹیبلس آتے تھے، آپ سب کو یاد ہوگا۔ اگر آپ کو اپنے ٹائم کا فلیور یاد نہیں ہے تو جب آپ اپنے بچوں کو کھلاتے تھے اس وقت آپ اس کو ٹیسٹ کرتے تھے اور آپ اس کو امیڈیٹلی اسپٹ کرتے تھے کہ کتنا بد ذائقہ ہوتا تھا۔ جب ماں اپنے 2 سال کے بچے کو ویجیٹیبلس کھلاتی ہے، کیا کرتا ہے؟ ایوری ٹائم ہی از ناٹ اور شی از ناٹ گوئنگ ٹو اسپٹ اٹ آؤٹ، اماں بھی اس کے منہ میں ٹھونستی جاتی ہیں اور ہی اور شی ہیز ٹو شب اٹ ڈاؤن، نگل رہا ہوتا ہے لٹرلی، جس کو آپ کہتی ہیں نا بس سوالو کرتا جاتا ہے۔ اور لٹرلی آپ چھوٹے بچوں کی اماں یہاں جو بیٹھی ہوں گی جو اپنے بچوں کو جب کوئی ایسا کھانا کھلاتی ہیں جو ان کو نہیں کھانا ہوتا، بیچارہ اپنا کبھی رائٹ منہ لے کے جاتا ہے کبھی لیفٹ منہ لے کر جاتا ہے، اور اماں از جسٹ ان دا پروسیس آف ٹھونسوفائی ان ہز اور ان ہر ماؤتھ۔ اس کو کہتے ہیں کہ بیچارہ بچہ اس وقت صرف ہی از شپنگ اٹ ڈاؤن تھرو دا تھروٹ، صرف نگل رہا ہے اس کو۔ اچھا، ایکسیپٹ تو اس نے بھی کر لیا کہ اس نے یہ کھانا کھانا ہے اور ایسے کھا رہا ہے۔ اس بچے کے مقابلے میں ایک کوئی انسان ہے، شاید بچہ ہی ہو بٹ کوئی انسان ہے جو اپنی پسند کا کھانا کھا رہا ہے،
अब swallow तो वो भी कर रहा है, इस बच्चे ने भी swallow की, वो लेट्स से कॉलीफ्लावर था, गोभी, फूल गोभी, वो मैश किया हुआ अम्मा अपने बच्चे को खिला रही थी। अब आप इमेजिन कर लें कोई आपको फूल गोभी मैश करके खिलाए। बाकी लोग जो कि ब्रोकली नहीं खाते हैं, आपको पता है ना, ब्रोकली इज फ्रॉम द सेम फैमिली, कैबेज, कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली। कॉलीफ्लावर गोभी खा लेते हैं कुछ लोग, जिसको हम फूल गोभी बोलते हैं, व्हाइट वाला जो होता है, बट ग्रीन वाला जो गोभी होता है जिसको हम ब्रोकली कहते हैं, खास लोग वो नहीं खाते। ओके, अब इमेजिन करें एक इंसान ब्रोकली नहीं खाता और आप ब्रोकली को मैश करके उसको खिलाने की कोशिश करें। आपकी मोहब्बत में, क्योंकि आपको उससे और उसको आपसे बहुत मोहब्बत है, तो हो सकता है ब्रोकली खा ले मैश की हुई, बट बेचारा जैसे स्वॉलो करेगा, यू कैन ईज़िली इमेजिन। उसके मुकाबले में आप उसकी पसंद की डाइट उसको खिलाएँ, तो उसको वो कैसे स्वॉलो करेगा? द बोथ actions to swallow the food will be totally different. One is swallowing with hate, and the other one is swallowing while being pleased. एक को मजा आ रहा है, एक को गुस्सा आ रहा है. This is the same acceptance. Swallow दोनों कर रहे हैं, but दोनों का swallow करना अलग हो गया. अब जब जिंदगी में कुछ ऐसा होता है, इसी एनालॉजी को ध्यान में रखिएगा. अब जब जिंदगी में कुछ ऐसा होता है जो मुझे पसंद नहीं होता, या माइट बी पॉसिबल कि मुझे हर्ट करता है, तो रिस्पॉन्सेस अलग अलग आते हैं. आपकी जिंदगी में अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है विच इज हर्टिंग यू एंड कॉन्स्टेंटली हर्टिंग यू, जाहिर है आप फिर ऐसी कैफियत में अगर अल्लाह से जुड़ने वाली कैपेसिटी में होते हैं, तो आप अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह मेरी इस मुश्किल को दूर कर दे, मेरी इस आजमाइश को ख़त्म कर दे, मुझे इस मेज़ में से निकलने के लिए रास्ता दिखा दे. Now this is something unpleasant in your life because आपको constantly hurt कर रहा है. How you will accept the situation and how you will give response will totally depend on your iman. Number one, एक रिस्पॉन्स आपको ये मिल सकता है कि जब कोई ऐसी कैफियत आपकी ज़िंदगी में आए जो आपको हर्ट कर रही है और इट्स गेटिंग प्रोलॉन्ग्ड, हट ही नहीं रही. एक दफ़ा हुआ, 2 हर्ट हुए, 3 हर्ट हुए, 300 मर्तबा हर्ट हुए, लाइक 3000 मर्तबा हर्ट हुए, एंड अनलिमिटेड टाइम हम हर्ट हो रहे हैं. एक रिस्पॉन्स आता है ऐसी कैफियत में, एब्सोल्यूट डिसप्लेजर. एब्सोल्यूट डिसप्लेजर मतलब तकलीफ तो किसी को भी अच्छी नहीं लगती. ऐसा नहीं कोई रिस्पॉन्स होता जिसमें आप कहें कि अल्लाह माफ़ करे, कोई आपको मारे जा रहा है और आप मुस्कुराई जा रही हैं, और मारो और मारो और मारो. नहीं, हम इसकी बात नहीं कर रहे. When I'm talking about absolute displeasure, it's like कि एक्सेप्टेंस ना होने के बराबर है. कोई आपकी ज़िंदगी में जो परेशानी मौजूद है या वेरी प्रोलॉन्ग्ड पोजीशन पर है, it's developing absolute displeasure in your mind. That's why you are in a questionable state. अल्लाह मेरे साथ ही क्यों होता है? Why it's always me? ये कैफियत, ये अंदर की फ्रस्ट्रेशन विल डेवलप एंगर इन यू. किस बात पर एंग्री फीलिंग्स हो रही हैं? इट्स नॉट फेयर वट एवर इज हैपनिंग इन माई लाइफ. हाउ कैन अल्लाह डू दिस टू मी? ये रिस्पॉन्स, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट डिसप्लेजर. यानी जब जिंदगी में हर्ट आए, पेन आए, ट्रॉमा आए, इंजरी आए, अनहील्ड वूंड्स हों, तो एक अनएक्सेप्टेंस डेवलप होना शुरू हो जाए, फ्रस्ट्रेशन डेवलप होना शुरू हो जाए, डिसप्लेजर आना शुरू हो जाए. देयर इज अ पॉसिबिलिटी एट द लेवल ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. इस्लाम सिखाता है कि मुसलमान और जो
اللہ کے ساتھ خود کو اٹیچ رکھنے والا مسلمان ہے، اس کا رسپانس مشکل میں غصے والا نہیں ہوتا، بیکاز اس میں آپ اللہ کو بلیم بھی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے آپ اللہ سے سوء الظن پر آ جاتے ہیں. یو میک بیڈ assumptions نعوذ باللہ اباؤٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور مے بھی آپ کو پتہ نہ چلے آپ بے ادبی کی بات زبان سے نکال دیں. دس از ناٹ ایکسیپٹیڈ فرام اے بلیور. صحیح؟ ایک انسان مسلمان بھی تھا اور مومن بھی تھا، بٹ کوئی ایسی آزمائش اس کو ہٹ کر گئی جس میں اس کے اندر ڈسپلیجر آیا اور اس لیول پر اس نے اپنا ایمان کھو دیا. بیکاز ایمان تو آنی جانی چیز ہے نا، اس لیے کہ یہ کیفیت جس میں آپ اللہ کے ساتھ اس طرح سے آرگیومنٹس پر آ جاتے ہیں. وائی می؟ وائی کانٹ یو گیو می واٹ آئی وانٹ؟ وائی کانٹ یو لسن ٹو مائی دعاز؟ یہ والا اینگل، یہ صبر کا کنٹراسٹ ہے، کانٹرڈکشن ہے صبر سے اس کا. کیوں؟ جب آپ ایسے سوال اللہ سے کرتے ہیں، آپ اللہ پر بلیم کر رہے ہوتے ہیں ان انٹینشنلی. اٹس لائک یو آر پوٹنگ اللہ آن اے ٹرائل. اللہ آپ کو جواب دہ نہیں ہے، اللہ مجھے جواب دہ نہیں ہے. دیکھیے ایک ہوتا ہے اللہ یہ آزمائش میں 5 سال سے برداشت کری ہوں، 10 سال سے برداشت کری ہوں، 15 سال سے برداشت کری ہوں، 20 سال سے برداشت کری ہوں. اللہ اٹس ہرٹنگ می، اللہ یہ مجھے بہت ہرٹ کر رہا ہے. ایک ہی انداز ہے، یہ ٹوٹل ہمبلنس ہے. یا اللہ اٹس ہرٹنگ می، یا اللہ اٹس گیونگ می پین. اپنے درد کا اظہار کرنا ایمان مخالف چیز نہیں ہے. درد کا اظہار ہے، اس سے نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے؟ اس کے سامنے نہیں جا کے روئیں گے تو کس کے سامنے جا کے روئیں گے؟ دیٹس ایبسلیوٹلی ایمانی کیفیت کہ جب آپ اپنے رب کے سامنے بیٹھ کر اپنے درد کا اظہار کرتے ہیں. دیٹس الاؤڈ. آپ اللہ پر بلیم گیم نہیں کر رہے، یہ صبر کی فارم ہے. جو آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ اٹس ٹو لانگ ناؤ، مجھ سے نہیں مینج ہو رہا، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، اٹس گیونگ می پین ڈیپ ان مائی ہارٹ. یہ الاؤڈ ہے این ایمان. بٹ میرے ساتھ ہی کیوں کیا؟ آپ دیکھیں نا، آپ کو ایکسپریشن ہی بتا رہا ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ کمپلیننگ ہو رہے ہیں. اللہ اس سے ابو ہے کہ بندہ اس سے اس لہجے میں سوال کرے. اللہ سے ایسے سوال نہیں ہو سکتا. میری زندگی میں جو کچھ میرے رب نے میرے لیے چوز کیا ہے اٹس ہز ول. جو میری زندگی میں مشکل ہے اٹس ٹیسٹ فار می، میری زندگی کا امتحان ہے. اگر میں نے اس کے اوپر واویلا مچایا یا یہ کہا خدا نہ خواستہ اٹس ناٹ فیئر وائی یو آر ڈوئنگ دس ٹو می، یا میں نے کہا ہاؤ یو کین ڈو دس ٹو می اللہ، اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ اٹس جسٹ لائک کہ میں اللہ کو کورٹ روم میں کھڑا کر رہی ہوں اور اللہ سے سوال کر رہی ہوں. مومن کو اس کی اجازت نہیں ہے. اس طرح کا رسپانس اس کو کہتے ہیں ایبسلیوٹلی اپنے آپ کو اللہ سے دور لے جانے والا کام کرنا، جس کو آپ کہتی ہیں مشکل میں ایبسلیوٹ ڈسپلیجر کے ساتھ رہنا. یہ مومن نہیں کرتا. کیوں مومن نہیں کرتا؟ یا اس ٹائم پر وہ مومن نہیں رہتا. اگر وہ اس مشکل سے پہلے مومن ہی تھا اور مشکل آنے کے بعد اس کا یہ رسپانس ہو گیا، اب مومن نہیں ہے، اس کیفیت میں مومن نہیں ہے. کیوں؟ بیکاز یہ کیفیت جس میں آپ اللہ سے ڈسٹریکٹڈ بھی ہیں، بدگمان بھی ہیں، اس کو اللہ کو نعوذ باللہ کورٹ روم میں کھڑا کر دیا ہے، اللہ سے مستقل شکایتی انداز میں بات کر رہے ہیں، اللہ پر بلیم کر رہے ہیں. This is showing that there is a problem internally in a very deep way. And I need to fix my heart first. I need to cleanse my heart first if I really want my dua to be heard. پہلے مجھے اپنے دل کی صفائی کی ضرورت. اب آپ کو میری اتنی بات سن کے ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کو محسوس ہو، لگے
خیال آئے کہ او مائی گاڈ، میں بھی تو مشکل میں ایسے ہی کرتی ہوں، مجھ سے بھی تو کبھی کبھی بالکل یہی ایٹیٹیوڈ ہو جاتا ہے. ہاں میں کسی انسان سے نہیں کہتی، بٹ دل میں تو میری یہی کیفیت ہو رہی ہوتی ہے، میرے ساتھ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے، مجھ پر ہی کیوں مشکل آتی ہے، میری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے کسی کو لگ رہا ہو. اب میں آپ سب سے جو میری بات سن رہی ہیں، میں آپ سب سے ایک بات کہنا چاہ رہی ہوں. آن دا پریکٹیکلٹی آف دس بیوٹیفل ریلیجن، کیا آپ میں سے جتنے لوگ میری بات سن رہے ہیں اور میں، ہم اس وقت اس دنیا میں زندہ ہیں؟ الحمد للہ. وی آل آر بریدنگ، آر ہارٹس آر بیٹنگ. یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ تاکہ ہمیں ایک بات کا یقین ہو جائے، اٹس نیور ٹو لیٹ. اٹس نیور ٹو لیٹ. ابھی تک کرتے تھے نا، اب آج بات سن لی ہے نا، آئندہ نہیں کیجیے گا. اس سے پہلے اللہ سے شکایت کی تھی جب دعائیں پوری نہیں ہو رہی تھیں، پریشان ہو گئے تھے، اللہ کو بلیم کیا تھا، سب کی سنتا ہے بس میری نہیں سنتا. سوچا تھا کوئی بات نہیں. You can always have a chance to turn the page of your life if you are still breathing. ابھی بھی تو زندہ ہی ہے نا، بس رب نے موقع ہی تو دیا ہوا ہے توبہ کا، اصلاح کا، خوبصورتی اپنانے کا، روح کو کلینس کرنے کا، نفس کو سدھارنے کا. دیا تو ہوا ہے موقع. کبھی نا امید نہ. ہماری سب سے بڑی غلطی ہماری نا امیدی ہوتی ہے. میں آپ کو آج صرف یہاں ایک کیفیت آپ ہی کی اور اپنی بتانے کے لیے، ریمائنڈر دینے کے لیے آئی ہوں کہ ایمان کے باوجود کبھی کبھی ہم غلطی کر جاتے ہیں. شاید ہم نے انجانے میں غلطی کی ہوتی ہے، شاید ہم انجانے میں اللہ سے شکایت کر جاتے ہیں کہ اللہ میری دعائیں نہیں سنتے ہیں. اتنی دعا کرتی ہوں آپ سے، اتنے عرصے سے مانگ رہی ہوں، اتنا گڑ گڑاتی ہوں، اتنی نیکی کرتی ہوں. اس سوچ میں نا انسان شرمندہ بھی ہوتا ہے، اور شیطان اور نفس موقع کو کیپچر کر کے ہمیں بار بار کی اس غلطی سے کبھی کبھی احساس دلا کے اللہ سے ہی دور کر دیتا ہے. اپنی غلطیوں پر نا امید نہیں ہوتے ہیں، اپنی غلطیوں پر توبہ کرتے ہیں، دامن جھاڑتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں میرے رب نے مجھے پاک کر دیا، اور صراط مستقیم پر دوڑنا شروع کر دیتے. میں کبھی بھی زندگی میں ایسے بلنڈرز نہیں کر سکتی کہ جن بلنڈرز کے بعد مجھے لگے کہ میں اللہ کی طرف پلٹوں گی اور مجھے معاف نہیں کرے گا. نو، ہی ول forgive you ٹل دا ٹائم میں گیو اپ نہ کر دوں. توبہ کرنے سے میں توبہ کرتی رہوں گی، وہ معاف کرتا رہے گا. یہ جو زندگی میں مشکلات آتی ہیں اور ہم ان کو سوالو نہیں کر پاتے، اور اس کے اوپر ہم کبھی کبھی جٹری ہو جاتے ہیں، فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں، پھر غصہ کر لیتے ہیں. کتنی عورتیں بار بار ایک بات کہتی ہیں، میں کرنا نہیں چاہتی غصہ، بس مجھ سے ہو جاتا ہے. میں لاؤڈ ہونا نہیں چاہتی ہوں، میں شاؤٹ کرنا نہیں چاہتی، میں محبت سے سب سے بات کرنا چاہتی ہوں، ان سے بھی جو مجھ سے محبت سے بات کرے، اور ان سے بھی جو میرے اپنے رشتے ہیں بٹ مجھ سے محبت سے بات نہیں کرتے. I don't want to stoop to their level، بٹ ہو جاتی ہے مجھ سے غلطی. آپ چاہتی تو نہیں تھی نا، ہو گئی نا، کوئی بات نہیں. آپ توبہ کرتی رہیں، آپ کا رب آپ کو اتنی اسٹرینتھ ایک دن دے دے گا جو آپ اس سے مانگ رہی ہیں، اور انشاءاللہ وہ آپ کو ایک نفس کا کنٹرول ضرور دے گا. نا امید نہ ہو، گیو اپ نہیں کریں. جہاں انسان نا امید ہوتا ہے نا، میری بات لکھ لیجیے گا، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میری مشکل حل نہیں ہوتی، میری زندگی کے ٹف لوگ ہدایت پر نہیں آتے، میری زندگی میں خوشیاں پرسسٹنٹ نہیں ہیں. یہ سب نا امیدی والے جملے ہیں. کیا بتا رہے ہیں؟ آئی ایم گیونگ اپ آن دا ہوپ آف مائی رب. یہ سب نا امیدی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کے منہ سے ایک
زبان عام، کانورسیشن، الفاظ کیسے نکلتے ہیں؟ میں نہیں مزید برداشت کر سکتی، میں تھک گئی ہوں اس ایٹیٹیوڈ سے. کبھی کبھی یہاں انسان کسی کو رکھتا ہے، کبھی کبھی یہاں انسان اپنے آپ کو رکھتا ہے. آپ کو پتا ہے اپنے آپ سے بھی نا امید ہو جاتے ہیں. زیادہ تر لوگ تو آس پاس والوں سے نا امید ہوتے ہیں، بعض لوگ اپنے آپ سے نا امید ہو جاتے ہیں. کس بات سے؟ میں نہیں برداشت کر سکتی ہوں بیکاز آئی ایم اے ویک پرسن. نو، یو آر ناٹ اے ویک پرسن، یو آر اے ویری اسٹرانگ پرسن. یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ بیکاز جو رب آپ کے دل میں یہ خیال ڈال رہا ہے کہ آپ کو اچھا بننا ہے، آپ کو امید پر قائم رہنا ہے، وہ رب جانتا ہے آپ کا پوٹینشیل، آپ نہیں جانتی. اپنے سے بھی نا امید نہیں ہوتے. یہ جو کنگ آف ڈسپیئر ہے نا، کون ہے کنگ آف ڈسپیئر؟ نا امیدی کا بادشاہ کون ہے؟ ابلیس. نا امیدی اس کا ایک ٹول ہے. وہ جتنا مومنین پر استعمال کر سکتا ہے اتنا استعمال کرتا ہے. ہماری غلطیوں کو بھی پن پوائنٹ کراتا ہے کہ دیکھو تم تو بار بار غلطی کرتی ہو، تم کیوں توبہ کرتی ہو؟ پاگل ہو؟ ہر دفعہ توبہ کرنے کے بعد گناہ کر لیتی ہو. کتنے لوگ توبہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں غلطیاں کرنے کے بعد، بیکاز ان کو لگتا ہے کہ ہم فائدہ کیا ایسی توبہ کا، پھر گناہ کر لیتے ہیں. یہ شیطان کرواتا ہے، نفس کو وہیکل بنواتا ہے ہمارے، اور کہتا ہے کہ فائدہ کیا ایسی توبہ کا جو بار بار گناہ کرنے. یہ وائی کانٹ آئی گیٹ واٹ آئی وانٹ میں صرف ڈیزائرز تھوڑی آتی ہیں، یہ کیفیت بھی آتی ہے. کتنے لوگ، کتنے مومن، کتنے مسلمان توبہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں with this one thought کہ ہر دفعہ تو میں توبہ کرنے کے بعد پھر سے گناہ کر لیتی ہوں. What's the point in asking for repentance؟ وہ آپ کو جتنی مرتبہ توبہ کی توفیق دے رہا ہے، یاد رکھیں وہ آپ کی اتنی اسٹرینتھ ایمان کی بڑھا دے گا کہ ایک دن آئے گا آپ گناہ نہیں کریں گے. ہماری غلطیوں کو شیطان پن پوائنٹ کرتا ہے، دوسروں کی غلطیوں کو میگنیفائی کرتا ہے، اور بجائے اس کے کہ ہم اللہ کی رحمت پانے کے لیے اللہ کی طرف دوڑیں، ہم ناامید ہو کر اس سے الٹا بھاگنے لگ جاتے ہیں. قرآن کی تو آیات کا مفہوم ہے کہ اگر تم سے شیمفل گناہ بھی ہو جائیں، اور اگر آپ آیات پڑھیں اذا فعلوا فاحشۃ، جب ان سے فاحشہ ہو جاتا ہے، فاحشہ اٹس لائک پری میرٹل افیئرز اور ایکسٹرا میرٹل افیئرز اور ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی، جس کو فاحشہ ایسے گناہوں کو کہتے ہیں جو کہ بلیٹنٹ گناہ ہیں. اور قرآن کہتا ہے اگر تم سے شیمفل سن ہو جاتے ہیں، اور یہاں کفار کی بات نہیں ہے، ایتھیسٹ کی بات نہیں ہے، ایگنوسٹکس کی بات نہیں ہے، مومنین کی بات. جب ان سے فاحشہ ہو جاتے ہیں ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اگر آپ چاہ رہی ہیں کہ آپ نیک ہو جائیں، آپ سے نیک نہیں ہوا جا رہا، گناہوں کا غبار آپ کے دماغ اور دل کو ہر وقت اندھیروں میں رکھتا ہے، نا امید نہیں ہو. آپ زندہ ہیں نا، خواہش آ رہی ہے نا اللہ کا فرما بردار بننے کی. وی کین کم بیک ٹو اللہ، دیر از ہوپ. شیطان آپ کو نا امیدی کی طرف لے کر جاتا ہے. یاد رکھیں یہ جو اچھا بننے کے لیے، ہوپ فل رہنے کے لیے، کسی اور سے اچھی امید رکھنے کے لیے ہم انرجی نہیں پاتے. یہ جو ہم کہتے ہیں، دیکھیں آپ کو لگ رہا ہے آپ کی اولاد ٹھیک نہیں ہوگی، ہوپ لیس کیس. آپ کا سسرال، ہوپ لیس کیس. آپ کا اسپاؤس، ہوپ لیس کیس. آپ کے سبلنگس، ہوپ لیس کیس. آپ کا اپنا صراط مستقیم پر دوڑنا، ہوپ لیس سچویشن. آپ کا اللہ کی سبمیشن میں آ کر ادخلوا فی السلم کافہ کی کیفیت میں آ جانا، پورے کا پورا اسلام میں داخل ہو جانا، امپاسبل اسٹیٹ. یہ سب جگہوں پر جو آپ کو امپاسبل، ہوپ لیس، یہ سب فیلنگز آ رہی ہیں نا، یہ گیو اپ کرانے والی فیلنگز ہیں اچھائی سے.
اور اچھائی سے گو اپ شیطان کراتا ہے. ایک انسان آپ کے لیے آزمائش بنا ہوا ہے، آپ کا بہت قریبی رشتہ ہے، 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال 20 سال، ٹھیک ہی نہیں ہو رہا، شیطان گو اپ کراتا ہے. انہوں نے نہیں ٹھیک ہونا، بھول جاؤ، امپاسبل. یہ جو خیال آ رہا ہے، کیا مطلب؟ ہم اس انسان کے لیے نا امید ہو گئے. تو کیا اللہ نے نہیں کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا؟ کیوں خیال آیا یہ والا کہ میں گیو اپ کر دوں؟ نہیں، اللہ جانتا ہے ہمارا پوٹینشیل. شیطان کئی طرح کے ٹریپ کرتا ہے. انہی ٹریپ میں سے ایک ٹریپ کیا ہے؟ جب آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، 5 سال ہو گئے میں ایک ہی دعا کرے جا رہی ہوں، سنتا ہی نہیں ہے، میرے بچے تمیز والے ہوتے ہی نہیں ہیں، میرے بچے جو ہیں وہ اخلاق سیکھتے ہی نہیں، نماز پڑھتے ہی نہیں، کام میں دھیان دیتے ہی نہیں، پڑھائی کرتے ہی نہیں، بڑوں کا ادب کرتے ہی نہیں، شادیاں ان کی ہوتی ہی نہیں. اب کیا کرتا ہے شیطان؟ دا ٹریپ آف شیطان. امپیشنٹ بناتا ہے آپ کو. کیسے؟ آپ خود ہی کہتی ہیں اپنے بارے میں بھائی مجھ میں صبر نہیں ہے اتنا. یہ جو آپ بول رہی ہیں بھائی مجھ میں صبر نہیں ہے اتنا، یا اب مجھ سے نہیں مینج ہوتا، سچویشن تو وہی چل رہی ہے. اللہ نے تو قرآن میں کہا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. آپ نے اپنے آپ کو خدا سے زیادہ جانا. جب آپ کہہ رہی ہیں I can't manage in this, I'm not there yet، تو ایسے میں رب کی طرف بھی تو مڑ کر دیکھیں. ہاں کچھ ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں جہاں پر اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے. دیٹ کین ویری فرام کیس ٹو کیس، فرام پرسن ٹو پرسن، بٹ میجورٹی آف دا ٹائم اپنے آپ کو بتائیں ہمیں سے کوئی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، کوئی فرشتہ نہیں بن سکتا. شیطان لاجیکل فیلیسیز کا شکار کرتا ہے. کہتا ہے، شیطان کہتا ہے، جی یہ جو میں بولنے لگی ہوں، شیطان آپ کو کہے گا لیٹ می گیٹ اسپرچولی میچور فرسٹ، دین آئی ول لرن ہاؤ ٹو لرن کوپنگ میکنزم. یہ شیطان ہوتا ہے. نا امیدی کی طرف لے کر جائے گا، کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ کی طرف لے کر جائے گا، ناشکری کی طرف لے کر جائے گا، مجھ سے مینج نہیں ہو سکتا یہ غم، اس پر لے کر جائے گا. یہ ٹرائل، یہ آزمائش، یہ رکاوٹ، او مائی گاڈ، اس نرو ریکنگ، یہ شیطان ہوتا ہے جو ہمارے نفس سے ہمیں اس طرح کی بار بار وائبس دے رہا ہوتا ہے. دیکھیں کوئی بھی انسان نارمل انسان ہے، ہیلدی ذہنی طور پر جھگڑے کو پسند نہیں کرتا. ہر جھگڑا، ہر آرگیومنٹ ہر سینسیبل انسان کو انٹرنلی ڈسٹرب کرتا ہے. کبھی کبھی کچھ لوگ انٹرنلی شیٹرڈ ہو جاتے ہیں. آرگیومنٹس ہمیں ڈرین کر دیتے ہیں، اور یہ زیادہ تر ہمارے آرگیومنٹس پتہ ہے کس سے ہو رہے ہوتے ہیں؟ وہ جو ہمارے بہت قریبی رشتے ہیں، شاید وہ جن سے ہم محبت کرتے ہیں یا محبت کا دعویٰ کرتا ہے، ان سے آرگیومنٹس. اور آن ریگولر بیسس آرگیومنٹس، کبھی کبھار کا آرگیومنٹ ٹھیک ہے، بٹ آن اے ریگولر بیسس آپ اپنوں سے آرگیومنٹس کرتے ہیں. یہ چیز آپ کو انٹرنلی کمزور کر دیتی ہے، شیٹرڈ کر دیتی ہے، توڑ دیتی ہے. ایسے وقتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام، نماز، قرآن، روزہ، ذکر اللہ، یہ سب کچھ دیا ہے تاکہ ہم انٹرنلی خود کو مضبوط کریں. دنیا ہے، میں نے شروع میں ہی بول دیا ہے، پرفیکٹ نہیں ہے. مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ جب ہم قرآن سے نہیں جڑے ہوئے ہوتے ہم لوگوں کو معاف نہیں کرتے جو ہم سے آرگیومنٹس کر رہے ہوتے ہیں. اور جب ہم لوگوں کو معاف نہیں کر رہے ہوتے جو ہم سے آرگیومنٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کو نہ معاف کر کے ہم ان کو تکلیف دے رہے ہیں، جبکہ ان کو نہ معاف کر کے ہم خود کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم انٹرنلی اسٹرانگ نہیں ہوتے. قرآن تو آیا ہی ہمیں
इंटरनली स्ट्रॉन्ग करने के लिए। कोई हम रेसलर नहीं बन जाते कुरान पढ़ पढ़ के। दिस इज इंटरनल स्ट्रेंथ। किस स्ट्रेंथ की बात कर रहा है? इट्स नॉट लाइक कि मेरा फिजिकल स्टेमिना बढ़ गया है, कि मैं अभी कुरान की क्लास में नहीं जाती थी तो मैं बड़े आराम से 30 kg उठा लेती थी वेट। अब मैंने कुरान की क्लास में जाना शुरू कर दिया है तो अब मैं जब जिम जाती हूँ तो मैं 60 kg उठा लेती हूँ। नो, हु सेड सो? ऐसी तो कोई कहानी नहीं। What strength Quran is giving you? That's your internal strength. For what? For what purpose I'm gaining that internal strength? I'm gaining that internal strength so that I can handle this imperfect world. ये जो गिरती पड़ती मेरी जिंदगी है, इसमें मैं अपने रब की तालीम के मुताबिक मजबूत बनकर रहूं, इमोशनली, साइकोलॉजिकली एंड स्पिरिचुअली। दिस इज द स्ट्रेंथ कुरान इज गिविंग मी। जब कुरान की स्ट्रेंथ अंदर आती है, बाहर दुनिया के एक्सटर्नल मैटर्स को हैंडल करना आ जाता है। सिंपल फिलॉसफी। आपके इस सवाल का जवाब आपको खुद ही मिल जाएगा, व्हाई कांट आई गेट व्हाट आई वांट? बिकॉज ये इम्परफेक्ट दुनिया है और देयर विल ऑलवेज बी सम थिंग्स दैट विल बॉदर यू। कभी जिंदगी में ऐसा होगा नहीं कि मेरी जिंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे बॉदर नहीं करता है। नो, देयर विल ऑलवेज बी समथिंग दैट विल बॉदर यू। हाँ, वो हर एक की जिंदगी में पॉइंट ऑफ बॉदरेशन अपनी अपनी इंटेंसिटीज पर होंगे, डिपेंडिंग अपॉन द कैफियत ऑफ ईमान। जितना अंदर कुरान की ईमान की मजबूती होगी, एक्सटर्नल मैटर्स को बाहर हैंडल करना आ जाएगा। और यही चीज़ फिर इंसान को अल्लाह के करीब करती है, अल्लाह का ओबीडियंट बनाती है। ये इंटरनल स्ट्रेंथ वर्क एज अ फ्यूल। फिर अगर मेरी दुआएं डिले हो रही होती हैं कबूलियत में, मैं नाउमीद नहीं होती, मैं नाशुक्री नहीं होती, मैं कंप्लेनिंग नहीं होती। कुरान इंटरनल स्ट्रेंथ देता है। अगर आज हम खुद को इस कैटेगरी में देख रहे हैं, कौन सी कैटेगरी? पहले ही रिस्पॉन्स बता रही हूँ अभी तक मैं, कि जब कोई मुश्किल आती है और मेरी दुआएं कबूल नहीं होती तो मुझ में रिजेंटमेंट आती है, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह के फैसलों पर गुस्सा आता है। क्यों चले गए मेरे माँ बाप? क्यों इंतकाल हो गया मेरे अपनों का? मैं अकेली क्यों रह गई? मेरे भाई का इंतकाल क्यों हो गया? मेरे बेटे का इंतकाल क्यों हो गया? मेरी बेटी का इंतकाल क्यों हो गया? मेरी अम्मी क्यों चली गई? मेरे अब्बा क्यों चले गए? ये क्या है? अल्लाह के फैसलों पर गुस्सा। मानता कोई नहीं है, पर जब कोई चला गया है अपना और आप कह रहे हैं कि क्यों चला गया, दिस क्यों इज टेलिंग मी कि मैं अल्लाह के फैसले पे राजी नहीं हूँ। बिकॉज अगर मैं अल्लाह के फैसले पे राजी होती मैं क्यों नहीं करती। देयर इज नो पॉइंट ऑफ सेइंग क्यों और व्हाई इफ आई एम ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ राजी ब रज़ाए रब। अब राजी ब रज़ा रब वाले इंसान के ऊपर वाई मी की फीलिंग्स नहीं आती हैं। बहुत आम सी बात करने लगी हूँ, हर दूसरी औरत बोलती है, एक्सपेक्टिंग के हर औरत नहीं बोलती, हर दूसरी औरत बोलती है। क्या? अनफॉर्चुनेटली सामने वाला प्रोवाइड कर देता है एविडेंस, तो हर दूसरी औरत बेचारी को बोलना पड़ जाता है। और वो क्या? बट आई एम हेयर टू गिव स्ट्रेंथ टू वुमेन, बाय द वे, इसलिए ये मिसाल दे रही हूँ। हर दूसरी औरत कहती है मेरे हस्बैंड दुनिया के हर इंसान को समझते हैं सिवाय मेरे। वो दुनिया के हर इंसान की एडवोकेसी करते हैं सिवाय मेरे। ऐसा ही होता है ना? हर बीवी को लग रहा होगा ऐसे ही होता है, मुस्कुरा भी रहे होंगे आप जेर लब, क्यों मेरे हस्बैंड आखिर मुझे नहीं समझते, सबको तो समझते हैं। देखें ये जुमला क्या बता रहा है? नाउमीदी इंसान से आ रही है ना, शोहर से आ रही है। सबको समझता है, मुझे नहीं समझता, सबकी साइड लेता है, मेरी साइड नहीं लेता। नाउमीदी आ रही है। इस ह्यूमन वीकनेस से कुरान आपको बाहर निकालता है। बिकॉज इस डिस्पेयर से कुरान आपको दूर रखना चाहता है कि आप एज अ बीवी
نا امیدی کا شکار نہ ہو. کم شوہروں کو اللہ سب کو ہدایت دے. میں سب شوہروں کی بات نہیں کر رہی، الحمدللہ اللہ کے بہت نیک بندے، بہت سینسیبل بندے، بہت رسپیکٹ دینے والے شوہر اس دنیا میں، اس امت میں آج بھی موجود ہیں. پر اللہ سب مردوں کو ہدایت دے، اللہ سب عورتوں کو شکر گزار محبت کرنے والی بیوی بننے کی توفیق عطا فرمائے. موسٹ آف دا ٹائم آپ کا شوہر آپ کو عزت نہیں دے گا، یا آئی مسٹ سے ویسے عزت نہیں دے گا جیسے آپ عزت اس سے لینا چاہ رہی ہیں. اصل میں ہم چاہتے ہیں سامنے والا مجھے میرے حساب سے ڈیل کرے. دس از ناٹ جسٹ یو ہو از فیسنگ دا ایشو اور دا پرابلم کہ میرا شوہر مجھے نہیں سمجھتا. کبھی آپ نے شوہروں کی کلاس میں جا کے بیٹھ جائیں جہاں مردوں کی کلاس ہو رہی ہو، اور کوئی میل ٹیچر ان کو پڑھا رہا ہو، اور وہ میل ٹیچر ان سے ایگزیکٹلی یہی بات کہے گا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بیویاں آپ کو نہیں سمجھتی. کیوں؟ جب یہ دو سیپریٹ اینٹیز ہیں، دو سیپریٹ جینڈر ہیں، اپنے اپنے دماغ سے سوچتے ہیں، اور دونوں کا برین بالکل الگ کام کرتا ہے. نہ صرف برین، دونوں کی انیٹمی الگ الگ کام کرتی ہے، دونوں کی باڈی ڈائنامکس بالکل الگ ہیں. تو اس کا مطلب ہے اسلام جو کہہ رہا ہے اس کو سمجھیں. دنیا امپرفیکٹ ہے، یہاں میرے حساب سے معاملات نہیں چلیں گے، اوپر والے کے حساب سے معاملات چلیں گے. مجھے خود کو ایمان کے بار کے ساتھ، ایمان کی کیفیت کے ساتھ رب سے جوڑ کر رکھنا ہے. نا امیدی نہیں لانی کسی انسان کے لیے، نہ رب سے. یہ چیز آپ کو انٹرنل کلینزنگ دیتی ہے. اگر آپ کو آج بھی مشکل سچویشن میں ریزنٹمنٹ آتی ہے، اللہ کے کلام کو ایبزارب کرنا شروع کریں. انٹرنل اسٹرینتھ لینے کے لیے اللہ کے کلام کو سنیں اور اس پر عمل کریں، اور دعا کریں، اور کثرت سے دعا کریں کہ اللہ آج کے بعد کبھی مشکل میں ہم ایسے رویے پر نہ جائیں کہ ہم اللہ کے ڈیسیژنس کو کویسچنس کرنے لگ جائیں. کبھی بھی نہ جائیں ایسے ایٹیٹیوڈ. بیکاز آپ اللہ کو کویسچن کرتے ہیں تو آپ خود کو فرسٹریٹ کرتے ہیں، آپ نا امیدی کی طرف جاتے ہیں، اور آپ پھر اس طرح کے سوال اٹھانے لگ جاتے ہیں. میری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی، میری کیوں نہیں سنی جاتی، مجھے کیوں نہیں کوئی سمجھتا. اینڈ دس اسٹیٹ ول ناٹ اسٹے جسٹ ود یور اینڈ یور رب ریلیشن شپ. It's gonna filter it down with the مخلوق too. جب ہم اللہ سے ناشکری کرتے ہیں، ہم انسانوں سے بھی ناشکری کرتے ہیں. جو اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے وہ انسانوں کا شکر گزار ہوتا ہے. That's the مفہوم حدیث. So vice versa. جو اللہ کا ناشکرا ہوتا ہے وہ مخلوق کے ساتھ بھی ناشکری کرتا ہے. دیکھیں مجھے پتہ ہے اس وقت جو میں نے آپ کے سامنے پورا سناریو، میں نے ایک ہی رسپانس آپ کے سامنے رکھا ہے، بس میں ایک رسپانس اور رکھنا چاہ رہی تھی، بٹ نو آئی ڈونٹ ہیو ٹائم. موقع ملے گا تو اگلی کلاس میں سیکنڈ رسپانس آپ کے سامنے رکھ دوں گی انشاءاللہ. بٹ ٹو انڈرسٹینڈ وٹ آئی ہیو ایکچولی ٹولڈ یو، اس زندگی کے اندر امپرفیکشن گندھی ہوئی ہے. اور جب ہم کہتے ہیں دنیا امپرفیکٹ ہے، اس فریز کو آج سے ایسے سمجھیں. میں نے کتنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ بات کی، اور جب بھی میں نے سوال کیا تو انہوں نے جواب کیسے دیا؟ آخرت کی زندگی میں ڈیوریبلٹی ہے، آخرت کی زندگی میں کوالٹی ہے، آخرت کی زندگی میں نعمتیں ہمیشہ رہیں گی، ہر دن نعمتیں انہینس ہوں گی، ہر دن اس نعمت کے اندر نکھار آ جائے گا. اور دنیا کی زندگی میں جو ہے، دنیا کی زندگی میں امپرفیکشن ہے، بیکاز چیزیں زندہ ہوتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، ان کو موت آ جاتی ہے. یہ ایک بہت چھوٹا پہلو ہے. اپنا ہورائزن بلند کریں.
جب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ دنیا امپرفیکٹ ہے، مینس میں جو قرآن پڑھ رہی ہوں اس وقت، جو اس سے ہدایت لینا چاہ رہی ہوں، میرا رب اس جملے سے مجھے بتانا چاہ رہا ہے میری زندگی امپرفیکٹ ہے. کسی انسان کو دور سے دیکھ کر یہ نہیں کہیں اس کی زندگی کتنی آئیڈیل ہے، کتنی پرفیکٹ ہے. اٹس پکچر پرفیکٹ پرسنالٹی. کسی کو دیکھ کے آپ کو لگتا ہے ایسے، امیڈیٹلی اپنے آپ کو بتائیں نو، اللہ نے تو اس دنیا کو امپرفیکٹ بنایا. ہر انسان کی جو زندگی اس زمین کے اوپر امپرفیکٹ کسی نہ کسی کیپیسٹی میں ہے. جب بھی کسی کو دیکھ کر رشک نہیں کرتے ایسا ہائے میری زندگی بھی ایسے ہو جائے. دیر از نو نیڈ آف اٹ. آپ اپنی زندگی کا نکھار مانگیں، آپ اپنی زندگی کا سکون مانگیں، آپ اپنی شخصیت کا بیسٹ ورژن مانگیں، آپ اپنے ایمان کی کیفیات میں درجات کی بلندی مانگیں. دیٹس مور سینسبل اپروچ. تو دنیا امپرفیکٹ. جب میری زندگی مکمل ٹھیک نہیں ہے، اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں، اس میں امپرفیکشن ہے، اس کا مطلب ہے میری زندگی میں خوشیاں بھی ہوں گی اور غم بھی ہوں گے. مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ ایک ہے، میں بتاتی ہوں. آپ نے کریکر دیکھے کبھی؟ ایک منٹ. کریکر کو اردو میں کہتے ہیں لائک وہ جو پھل جھڑی. آپ لوگوں نے بھی بچپن میں یوز کی ہوں گی بہت سے لوگ. دا فائر کریکر جس کو پھل جھڑی بولتے ہیں، آئی تھنک پھل جھڑی بولتے ہیں اردو میں. ایک ہوتا ہے سی یو ہیو ٹو اسٹکس. ایک ہے پھل جھڑی کی اسٹک، وہ اسٹک پر ہوتی ہے، اس کو آپ لائٹر سے کرتے ہیں تو وہ اسپارکلی 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 ہوتی ہے اور بہت سارے اس میں سے اسپارکس نکلتے ہیں. دیٹس کالڈ فائر کریکر. اور ایک ہوتا ہے لائک وہ جو آپ کا لبان والی اگربتی ہوتی ہے. ریممبر دیٹ اگربتی اردو بولنے والوں کو آتی ہے. فریگنس ڈیفیوزر جو ہوتے ہیں وہ بھی اسٹک پر آتا ہے. اچھا، اگر میں سائملٹینیسلی فائر کریکر کو بھی لائٹر سے آن کرتی ہوں، جلاتی ہوں، اور میں اس فریگنس ڈیفیوزر کو بھی، اگربتی کو بھی لائٹر کے ساتھ لائٹ دیتی ہوں اور میں اس کو جلاتی ہوں، پہلے کیا ختم ہوگا؟ دیٹس اے ویری سمپل کوشچن اینڈ ود اے سمپل آنسر. پھل جھڑی ختم ہو جائے گی جسٹ ود ان فیو سیکنڈس. بہت اچھی پھل جھڑی بھی ہوگی تو شاید 40-50 سیکنڈس چل جائے، اور جب وہ چلے گی it will be sparkling beautiful image and a beautiful thing in front of you. اس کے مقابلے میں پھل جھڑی اور اس کے مقابلے میں دیٹ fragrance diffuser اگربتی بیچاری سلو اینڈ اسٹیڈی، اس میں سے ہلکا ہلکا دھواں نکلتا رہے گا نکلتا رہے گا. مے بی وہ 30 منٹس تک چلتی رہے، مے بی وہ 40 منٹس تک چلتی رہے. دیکھنے میں the firecracker was way too beautiful and attractive. اور وہ fragrance diffuser that's called the اگربتی دیکھنے میں ایک اسٹک ہے جس میں سے دھواں نکل رہا ہے. بٹ اگر میں آپ سے پوچھوں whose impact was so everlasting؟ اگربتی کا. بیکاز وہ اگربتی 30 منٹس تک اس پورے انوائرمنٹ میں فریگرنس اسپریڈ کرتی رہے گی. ناٹ جسٹ دس، وہ 30 منٹس کے بعد جب اس کی اسٹک ختم بھی ہو جائے گی، that fragrance will stay in the environment maybe for a day or two. اس دنیا کی زندگی میں ہم خوشیوں کے پیچھے جو بھاگ رہے ہوتے ہیں، موسٹ آف دا ٹائم اس دنیا کی خوشیاں آر لائک پھل جھڑیز. بہت خوش ہوتے ہیں ہم، بہت اٹریکٹیو لگتی ہیں، بہت اپیلنگ ہوتی ہیں، بٹ جلدی سے ختم ہو جاتی ہے بیکاز دنیا امپرفیکٹ. کچھ لوگوں کی زندگی میں خوشیاں سلو اینڈ اسٹیڈی آتی ہیں.
prolonged پوزیشن پر آتی ہیں، اپنا امپیکٹ چھوڑ کر جاتی ہیں. یہ والی خوشیاں انٹرنل ہوتی ہیں، جسٹ لائک اگربتی. یہ آپ کو انٹرنلی اسٹرینتھ دیتی ہیں. دنیا نہیں دیکھ رہی ہوتی کہ شاید آپ کے پاس بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں، بٹ آپ کے ایمان کی کیفیت will work like this agarbatti in your personality, not like a پھلجھڑی. بیکاز ایسا تھوڑی ایمان ہے کوئی جس کو آپ کہتی ہیں انسٹنٹ ایمان. ایک نہیں، 5 نمازیں پڑھی، تہجد بھی پڑھی، اشراق بھی پڑھی، اوابین بھی پڑھی، اور پھل جھڑی کی طرح اسپارکلی اسپارکلی عبادت. ایوری تھنگ از ایکچولی اپیلنگ، اور 4 دن کے بعد جسٹ فلیٹ لائک اے فزی ڈرنک. نو، bring iman in your life in a very penetrating state کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا سوچنا مانگنا امید لگانا رب سے ہو یا انسانوں سے ہو بہت میچور ہو جائے. اس سوچ کے ساتھ کہ کیا ہو گیا اگر زندگی میں بہت obvious خوشیاں نہیں ہیں. Whatever I have to learn to be grateful on the basis of these blessings. اگر کسی کے پاس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، دنیاوی لحاظ سے، رشتوں کے لحاظ سے، محبتوں کے لحاظ سے، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بٹ ایمان ہے. that ایمان، that one single ایمان جو شاید کسی کو نظر بھی نہیں آ رہا will work as اگربتی the fragrance diffuser in your life. وہ آپ کو انٹرنلی مہکاتا رہے گا امید کی خوشبو سے، ثابت قدمی کے پھولوں سے، اور رب کے مستقل ساتھ ہونے کے احساس سے. And then you will come up with a personality جو مشکل آنے پر کبھی بھی ریزنٹمنٹ شو نہیں کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو ایسا انٹرنل ایمان عطا فرمائے کہ ایکسٹرنلی ہماری پرسنالٹیز صرف اور صرف شکر گزاری، ثابت قدمی، ایمان کا کنوکشن، دوسرے انسانوں کے لیے سمپتھیٹک اور ایمپتھیٹک، اور اخلاق رسول پر نظر آئیں صلی اللہ علیہ وسلم. ایک چھوٹی سی ایڈوائس تھی، اور مجھے امید ہے کہ اب زندگی میں جب بھی آپ کو کوئی پرابلم ہٹ کرے گی، آپ اس پرابلم کو اپنے لیے رب سے قریب ہونے کا ایک ذریعہ بنا لیں گی، اور اس بچے کی طرح، ویجیٹیبلس کھانے والے بچے کی طرح اس مشکل میں ریزنٹمنٹ شو نہیں کریں گی، منہ ادھر منہ ادھر. انفیکٹ آپ ایک میچور انسان کی طرح اس مشکل وقت میں اپنی انٹرنل اسٹرینتھ کو بڑھانے کی کوشش کریں گی بائی کنیکٹنگ یور سیلف ود دا بک آف یور رب. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کا اور نعمتوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں بخش دے، اللہ ہمارے والدین کو بخش دے، اللہ مسلمان امت کو بخش دے. اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ یہاں بیٹھے ہوئے اور سننے والی جتنی بھی خواتین ہیں اور ان کی جو بھی دعائیں ہیں، اور ان کی دعائیں ان کو کتنے عرصے سے مزید آپ سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ ان کی سب دعائیں قبول فرما لے. اللہ ہمیں اپنے فتنے سے، نفس کے فتنے سے، ہمارے آس پاس لوگوں کے فتنوں سے، اور ہمیں شیطان کے فتنوں سے محفوظ رکھے. اللہ ہمیں اسلام کی وہ طاقت دے دے، ایمان کی وہ خوشبو دے دے کہ ہم اپنے آس پاس جسٹ لائک دا فریگرنس ڈیفیوزر اسلام کی خوبصورتی کو بہت کانفیڈنس کے ساتھ اور بہت اخلاق کی ہمبلنس کے ساتھ پھیلانے والے بن جائیں. اللہ ہمیں فزیکل، اسپرچل، ایموشنل اور سائیکولوجیکل ہیلتھ عطا فرمائیے، تاکہ ہم صراط مستقیم پر آپ کی محبت میں آپ کی رضا پانے کے لیے ہمت اور حوصلے کے ساتھ دوڑتے رہیں، ایک دوسرے کا سہارا بنیں، ایک دوسرے کے لیے دعا کریں
किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने की वजह बन जाएं आपके घर वाले, इस्लाम की खूबसूरती आपके थ्रू देखें, इससे बेहतरीन ज़िंदगी का कोई और मकसद हो नहीं सकता। अल्लाह हम सबको माफ़ फरमा दे और मुस्लिम उम्मत की हिफाजत फरमा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकिल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।